پنجتن 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر حیدریم کلندرم مستم کے بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوے شیر یزدانم شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین ماتن جود و سخا چشمائے صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی از برائے پیر ماں
شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مجھے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ آج مولا کائنات کا ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ان سے جڑ جاتا ہے وہی چمک جاتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کا انعام ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرنے شروع کر دیتا ہے رب اس کا ذکر کرتا ہے، جو ان کے معاملات میں داخل ہو جاتا ہے رب اس کے معاملات میں داخل ہو جاتا ہے. آج کائنات نے ایک اور دن ہم سے گزر رہا ہے، عشرۂ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ. پہلا عشرہ رحمت ہے. جب رحمت ہوتی ہے تو پھر مغفرت بھی ہوتی ہے، اور جب مغفرت ہو جائے تو جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے. پہلے سمجھیے پہلا عشرہ رحمت، اور جب رحمت ہوتی ہے تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے. تو جب مغفرت ہوتی ہے تو پھر بندہ جہنم میں نہیں جاتا، پھر بندہ دنیا میں سبحان اللہ کہتا ہے، پراپرٹی جنت میں ہے تو پھر بندہ جنت میں ہی جاتا ہے. جنت کے سرداروں کے ابا جی کی بات کرنی ہے کہ جنہیں اسد اللہ الغالب بھی کہتے ہیں، جنہیں خیبر شکن بھی کہتے ہیں، جسے اخی رسول بھی کہتے ہیں، جنہیں زوج بطول بھی کہتے ہیں. یہ مقام کم نہیں ہے کہ جس کی ولادت بھی کعبے کے اندر ہو رہی ہے. یہ مقام کم نہیں ہے جس کی شہادت مسجد کے اندر ہو رہی ہے. اور جب شہادت کا نظام دیکھا تو پلٹ کر لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح کون تھا؟ فرمایا یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. تو فرمایا واللہ میں کامیاب ہو گیا. میں نے پہلے اسے کہا تھا تو میرا قاتل ہے، شکر ہے رب نے اپنے گھر میں مجھے یہ موقع دیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. اہل کتاب کی بات اور ہوتی ہے،
اہل ذکر کی بات اور ہوتی ہے، اہل علم کی بات اور ہوتی ہے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اہل علم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں مسئلہ بتلائیں گے۔ اہل علم کے پاس آ کر ہم طلاق کا مسئلہ پوچھ لیں گے، روزے کا مسئلہ پوچھ لیں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لیں گے، اور وہ کتاب کھول کے بتلائے گا کہ جناب شریعت میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، ہم نہ اس سے آگے جائیں گے نہ اس سے پیچھے جائیں گے، بلکہ اسی جگہ پر رہیں گے۔ لیکن جب کوئی بندہ اہل ذکر کے پاس آئے گا، اہل علم بھی وہی ہے اور اہل ذکر بھی وہی ہے، اور جب اہل ذکر کے پاس بندہ آئے گا اور آ کر سوال کرے گا حضور بتلائے، تو وہ سوال جس کے متعلق ہوگا نا وہ اس سے پوچھ کر بتائے گا، اس سے پوچھ کر۔ جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے آ کر پوچھا حضور زکوٰۃ دینی ہے تو کس طرح دیں، تو انہوں نے آگے سے کہا شریعت کے مطابق دینی ہے کہ طریقت کے مطابق دینی ہے کہ معرفت کے مطابق دینی ہے۔ آپ دونوں تین چیزیں، سوال ایک ہوا، نظام تینوں کا بنا۔ اگر بابا جی نے کہا کہ بتلاؤ، انہیں کیا حضور شریعت میں کیا ہے، فرمایا 100 کے پیچھے 2.5 روپے، 100 روپیے کے پیچھے 2.5 روپے دیں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا طریقت میں کیا ہے، فرمایا 2.5 رکھ لے 97 روپیے دینے پڑیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ 2.5 روپیے رکھ لے 97 روپیے دینے پہ۔ تو انہوں نے کہا جنہیں حکمت اور معرفت کیا ہے، فرمایا پھر 100 کا 100 ہی دینا پڑے گا۔ اب یہ بات ہوئی کہ ان کا اپنا انداز ہے، اہل ذکر کا اپنا انداز ہے، اہل کتب کا اپنا انداز ہے، اہل علم کا اپنا انداز ہے، لیکن آپ اہل علم میں دیکھیں گے تو علی سب سے بڑے ہیں، اہل حکمت میں دیکھیں گے علی سب سے بڑے ہیں، اہل معرفت میں دیکھیں گے علی سب سے بڑے ہیں، اہل ذکر میں دیکھیں گے تو علی ابن طالب سب سے بڑے نظر آئیں گے۔ 3 چیزاں نظر آئیاں کہ سرکار، ایک صحابی ہیں تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زور بہان بکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا حضور یہ کتاب ہے، میں نے حدیث پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے، میں آپ سے اس پر سائن کروانے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آگے بڑھو۔ جب آگے بڑھے تو انہوں نے کتاب کھولی تو حضرت نے ایسے رومال اپنے منہ پہ لے لیا، فرمایا تو حدیث پڑھتا جا میں بتاتا جاؤں گا، تو حدیث پڑھتا جا میں بتاتا جاؤں گا۔ آپ اس نے ایک حدیث مکمل سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، راوی کے ساتھ جب پڑھی تو حضرت نے کہا یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، وہ اہل علم سے تھا، پوچھ بیٹھا اہل ذکر سے۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ پہلے وہ اہل علم تھا، اہل علم کیا ہے، وہ کتاب تک ہے، اہل ذکر جناب تک ہے۔ سمجھ میں آ، ذرا سمجھ کے ذرا بیٹھیں، ذرا سنیں سمجھیں اسے۔ اب انہوں نے ایسے کیا، حضرت زور بہان بکلی نے ایسے منہ پہ لے لیا، اس نے کہا حضرت حدیث بہتر ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث نظر آ رہی ہے۔ فرمایا بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، حدیث نظر نہیں آ رہی۔ میں نے انہیں کہا حضور آپ نے کپڑا کیوں لیا ہے؟ فرمایا جدیاں حدیثہ پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ تو مینوں نظر آ رہے ہیں، وہ تو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے خود کہا یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اس نے دوسری حدیث پڑھی، تیسری حدیث پڑھی، چوتھی پڑھی، حتیٰ کہ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساری حدیثوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میری نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاتھ ایسے کر کے، ایسے اپنا کپڑا ہٹا کر آپ نے کہا فانظر الی یکون ما قلت تقول، وہ دیکھو سامنے سرکار کھڑے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا رہے ہیں، جو صحیح ہے وہ بتا دیتے ہیں، جو نہیں صحیح وہ دیکھ لے وہ تمہیں بھی بتا رہے ہیں۔ اب تابی کی یہ شان ہے کہ حضور نظر آ رہے ہیں، تے جڑے گود چ کھیڑتے رہنے۔ سرکار حضرت مولا کائنات کو کسی نے پوچھا یا سیدی اتنا علم کہاں سے لیا کہ آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ نے اس طرح مجھے علم دیا ہے جیسے چڑی
انبیاء کی چوک اپنے بچے کو خوراک عطا فرماتی ہے۔ اب جب آپ کو باب العلم کہا گیا، مدینے میں ایک شخص نے آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا یا علی ابن ابی طالب۔ آپ نے موڑ کے دیکھا، فرمایا لگتے مسافر ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا سن رکھا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ فرمایا دعوے ہم تو نہیں کرتے، لیکن مان ہم ضرور کرتے ہیں۔ دعویٰ نہیں کرتے، مان ہم ضرور کرتے ہیں۔ وہ اس طرح دعویٰ کوئی اور کرتا ہے، مان ہم پر کسی پر ہے۔ اے بھی گل علی دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ رل کے بولو گل ساری، پھر بولو گل ساری، بولو جی گل ساری، بولو سرکار، بولو بابا جی گل ساری، بولو گل ساری۔ جناب ابو بکر کو دیکھو تو گل ساری، حضرت فاروق اعظم کو دیکھو تو گل ساری، حضرت عثمان غنی کو دیکھو تو گل ساری، حضرت جبریل کو دیکھو تو گل ساری، حضرت میکائیل کو دیکھو تو گل ساری، حضرت سرکار مولا علی کو دیکھو تو گل ساری، امام حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو تو گل ساری، اور جناب سیدہ پاک کو دیکھو تو گل تو ساری کی بھی ہے۔ اب بندے نے آ کر کہا یا علی باب العلم ہو؟ فرمایا مان تو ہے۔ تو فرمایا بتلاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا بتلاؤ جبریل کہاں ہے؟ آپ نے یوں کر کے دیکھا، پتہ نہیں اس نگاہ میں کیا تھا کہ ادھر والی ہر چیز سامنے آ گئی۔ یوں کر کے دیکھا، پتہ نہیں ادھر کیا تھا کہ ہر چیز سامنے نظر آئی۔ سامنے دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب ذرا غور کرنا، یا علی سرکار کہنے لگے اللہ کے بندے، میں نے پوری روئے زمین کا مطالعہ کیا ہے، مجھے زمین میں جناب جبریل نظر نہیں آئے، آسمانوں سے بھی آگے میری نگاہ گئی ہے، جبریل نظر نہیں آئے۔ اے بندگان خدا، جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ جبریل ہے، جو جواب دے رہا ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ بندہ آگے سے اب بولنے لگے، وہ مسکرائے، فرمایا پیارے یہ علم کہاں سے لیا؟ فرمایا تانوں نہیں پتا، خیبر والے دن میری اکھ دے وچ لواب حضور دا لگ گیا ہے۔ شان تو یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ اہل ذکر کا انداز اور ہوتا ہے، اہل کتب کا انداز اور ہوتا ہے، اہل فکر کا انداز اور ہوتا ہے، اہل حکمت کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن سب کو ملائیں تو مولا علی سارے دے سردار نے۔ تو وہ بندہ سرکار جبریل پاک نے فرمایا یا سیدی بتلائیں تو صحیح، تو یہ ذکر تو آپ کی شان ہے، یہ معاملہ تو آپ کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا پیارے سن، میں زمین دے راستیاں نالوں آسمان دے راستے زیادہ جاندا، زمین دے راستے نالوں آسمان دے راستے اور زیادہ جاندا۔ تو یہ شان کس کی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بڑھ کر کہا پھر کیا مان ہے؟ فرمایا اس گل دے پیچھے بھی گل میری نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، کل ایمان جس نے دیکھنا وہ جناب علی کو دیکھے۔ فرمایا اللہ کے بندے جس نے مومن دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، مومن دیکھنا ہو۔ میرے آقا کریم نے خود فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ علی ہے، اس کے قریب مبغض آ نہیں سکتا، اس کے قریب مبغض آ نہیں سکتا، اور مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا، مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فوراً کہا یا علی اس بات پر رہنا، جو تمہیں گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا۔ سن رکھیے بات کہ نہیں؟ جو تمہیں گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو مجھے گالی دے وہ خدا کو گالی دے گا۔ فرمایا جو تجھے کچھ کہے گا وہ مجھے کچھ کہے گا، جو مجھے کچھ کہے گا وہ خدا کو کچھ کہے گا۔ اگلی بات میرے آقا نے کی، اے علی جیڑا تیرے نال پیار کرے گا، علی تیرے نال جیڑا پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے گا وہ خدا سے پیار کرے گا۔
جب خدا سے پیار کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی ویسے ہی مغفرت فرما دے گا۔ اب آگے حدیث آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سب کو اکٹھا کرو۔ جب سب کو اکٹھا کر لیا تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگو سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ آپ نے فرمایا میں بھی مولا ہوں، علی بھی، جو مجھے مولا رکھتا ہے وہ علی کو بھی مولا رکھے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ اس سے بھی پیار کرے گا، جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اس سے ساتھ مبغض رہے گا وہ میرے ساتھ بھی مبغض رہے گا۔ پتہ چلا واحد علی پاک کی ذات ہے کائنات میں، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی بھی ہو جاتا ہے، مومن بھی ہو جاتا ہے۔ اب ایک اسٹیٹس سرکار نے دیا۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں کوئی نیا بندہ آتا نا، نیا بندہ، اور ہماری جماعت میں داخل ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے کہ پتہ چلے اے بندہ مومن ہے کہ منافق ہے، یہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ مومن ہے کہ منافق ہے، کہتے ہیں ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے، ہم سرکار مولا علی کا ذکر شروع۔ اگر وہ خوش ہو جاتا، اس کا چہرہ کھل جاتا تو اسی کہنے اے تے بندہ ہی مومن ہے، تے جی منہ تھلے کر کے پیڑا جا منہ بڑھا لیندہ تے اسی کہنے بندہ ہی منافق ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی جماعت کا نظام۔ اب اتنی چیزیں بتانے کے بعد میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مینو دسو تو صحیح وہ علی جس کو رتبہ اتنا ملا ہے، نماز چھڈن دی وجہ تو ملیا ہے؟ بولو تو صحیح، سارے رل کے بولو۔ میں نے جان کے یہ آج یہ نظام شروع کیا کہ میں ذرا آپ کو پوچھو تو صحیح، کیا یا علی سرکار کو یہ رتبہ ملا ہے کہ داڑیاں کٹان دی وجہ تو ملے ہے؟ چلو یہ رتبہ بتلا دو۔ آج ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو جڑا نعرہ حیدری لاؤن ڈیا انہوں نماز ہی پوری نہیں ہوندی۔ تو یا علی سرکار کی نماز، وہ تو نماز پڑھے تو میرے ایک بندے نے جا کر پوچھا یا علی بتلاؤ صحیح کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے کبھی؟ تو یا علی سرکار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا جب خدا سے باتیں کرنی ہوتی ہیں تو قرآن کھول لیتا ہوں۔ خدا سے بات کرنی ہوتی ہے، اللہ دا کلام ہے نا، تے اللہ دے نال گلاں کرنا، تے جدوں دی صورت ویکھنی ہوئے تے نماز شروع کر دینا۔ اب مزے کی تقریریں، مزے کا نظام، لیکن پلے کچھ بھی نہیں، آستانے خالی، مسجدہ خالی، جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے نا کہ اسی علی پاک دے منن والے ہیں، انہاں دے منہ بھی داڑیاں تو خالی، سیراں تو ٹوپیاں بھی کوئی نہیں، ہاتھ چ 5 کڑے۔ وہ بھائی صحابہ رسول کی یہ شان نہیں ہے، آل رسول کی یہ شان نہیں ہے۔ آج لوگ نے شوقیہ کڑے پہنتے ہیں۔ میں ایک بندے نے پوچھا کیوں پایا ہی، کہندا اینوں ویکھ کے نا تے مینوں مولا حسین دی یاد آ جاندی ہے، اینوں ویکھ کے مسلمانوں، اینوں ویکھ کے۔ تو میں کہا اینوں ویکھ کے، اینوں ویکھ کے نہیں یاد ہوندی؟ کبھی ہم نے اہل علم کے پاس بیٹھے ہی نہیں، ہم اہل ذکر کے پاس بیٹھے ہی نہیں، کبھی ہمارا تعلق ہی نہیں بنا، ہم نے کبھی ان جیسی مدد ہی نہیں کی، ان جیسا نظام ہی نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کی سیرت پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ موبائل ساڈے ہاتھ 'ਚ لکھ روپے دا، کدی سیرت ہی نہیں کڈی کہ سیرت ہی کڈ لی۔ اے ٹک ٹاک تو ساری جان چھٹے تو کریے سیرت، واٹس ایپ تو جان چھٹے تو اسی سیرت کڈیے، فیس بک تو جان چھٹے تو اسی سیرت کڈیے۔ ہمیں کیا پتا علی کون ہے، ہمیں کیا پتا جناب حسین کون ہے،
ہمیں کیا پتا جناب حسن کون ہے، ہمیں کیا پتا جناب سیدہ کون ہے، ہمیں کیا پتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کون ہے، ہمیں کیا پتا سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کی شان عطر کیا ہے، ہمیں کیا پتا ازواج رسول کتنی ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے میں نے 11 بیبیاں دا نام دس دے، ایک بندہ جی 11 بیبیاں ساڈیاں امیاں ساڈیاں ماواں ساڈے رسول دیاں ماواں، ایک بندہ بھی اٹھ کے 11 بیبیاں دا نام دس دے، 5 دا دس دیو، چلو 2-3 دا تو مینوں بھی آਉਂਦਾ ہی ہونا۔ تے حال ہے۔ سرکار کے بیٹوں کا نام یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، سرکار دیا 4 تیاں نے، 4 تیاں دا نام ہی دس دیو، محبت ہی ہو جائے گی۔ چلو حضرت امام حسین دی تی دا نام دس دیو، تعلق ہی نہیں۔ سانو چاہیے نے مزے دیا تقریراں، سانو چاہیے نے نعرے، سانو چاہیے نے جناب ہے ایداں ممبر تے مولوی نچن ڈیا ہوئے، بڑا مزہ آیا جی اج شاہراں تے بھائی کمال کر چھڑی ہے جی، شاہراں تن کرا دیتا جی اج فلانے نو، او بھائی اپنی بخشش کروان ڈے ہیں، رون ڈے ہیں، دل رون ڈیا، غربت چھائی پئی ہے، دروازے تے 100 بڈھی آ کے منگن ڈئی ہے۔ حال ویکھو تسی، جمعے دا دن ہے، میرا خیال میں کوئی 150 بندے نو راشن دے کے بیٹھا، ہر بندہ یہی دسی جاندہ ہے مر گئے ڈب گئے مر گئے، کوئی نماز نہیں ہے پڑھ دیاں پئیاں، کوئی ذکر نہیں کر دیے پئیاں، بس منگن ڈیاں نے۔ 2-3 دن اور نے، پھر کوئی بھی نہیں آنا، پھر کتھوں پورے ہو جاندے۔ وہ بھائی جنہ دے اسی جمعے پڑھان ڈے انہاں دی سیرتاں بھی پڑھو۔ 4-5 دن بعد نماز فجر واسطے دا فجر چ بندے کوئی نہیں ہونے تے عید دے وچ 700 بندہ، آخری ٹرن آنی ہے لیلۃ القدر دی، مسجداں دے وچ لوکاں نے آیا اس مسجد ڈبے ملتے پے سن جی، اتوں چول ملے نے، اتوں پوپڑ بدانہ، 14 صدیاں بعد بھی پوپڑ بدانہ ہی رہ گیا ساڈے پاس۔ حلیم یار مسجد وچ کھان واسطے نہ آؤ، مسجد وچ نکرے بہ کے رب نو منان واسطے آؤ۔ کنا مشکل ہے ہاں جی۔ میں تو بیٹھا 35 منٹ دے، کیوں جی کنے منٹ دے بہ گیا جی؟ 35 منٹ دے بہ گئے۔ تو اللہ ماشاء اللہ جنہ جمعہ پڑھنا ہے وہ تو آ رہے ہیں 1 بجے، چلو آ تو گئے نے نا، اسی تو یہ کہنے۔ مولا علی پاک دی شان سنو، مولا علی پاک دی سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو۔ مولا علی پاک نو کسی نے پوچھا حضور کدی نماز قضا ہوئی ہے؟ فرمایا قضا نہیں ہوئی، جڑی ہوئی وہ بھی ادا ہو گئی ہے۔ بولو 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 یا رسول اللہ، یار تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحرا میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پر اپنی سواری سے اترے اور ریت کے اندر نا جناب اپنے جسم کو گولنے لگے، گولتے رہے، اپنے جسم کو مس کرنے لگے۔ آپ کے مریدوں نے آ کر کہا حضور کیا ہوا، اس جگہ میں لوٹ پوٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہزاروں سال پہلے یہاں سے گزرا، اس کی سواریوں کی ٹاپوں کی جو آخری حصہ ہے اس مٹی میں لگا، اس وقت سے لے کر آج تک اس مٹی سے نور نکل رہا ہے۔ میں تے وہ نور لین واسطے ایک لوڈ پوٹ ہویا ہوا، میں تے وہ نور لے کہتے مجھے آج اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ مجھے یہ نور مل گیا کہ دست صحیح جس رات میرے نبی نے ہاتھ چک کے گیا یا اللہ خیبر دا دروازہ ٹوٹن نہیں دیا، مدد کر۔ جبریل آئے، فرمایا رب نے
झंडा भी भेजिया है, रब ने पैगाम भी भेजिया है, रब ने सलाम भी भेजिया है। सोनिया सवेरे अली नूं देख के वेखना, बोल उच्ची बोल सुभान अल्लाह। ए जनाब मेरे आका ने ऐलान किया, सुबह मैं उस बंदे नूं झंडा देवांगा जिहड़ा रब दी बारगाह च कबूल है। हुण कोई साहबी सुता होएगा, कोई सुने सुता होएगा, कहंदे इन्नी खुशी हुई सानू, इन्नी खुशी हुई जिदा कोई इंतजार, सारी रात खुशी दे नूर च रह। ए साहबा किराम गए सारी रात। कहते सुबह हुई, सरकार ने नमाज पढ़ाई और सरकार ने जरा जुल्फ को जरा छांटा ना तो चेहरा मुकद्दस सहाबा की तरफ किया, फरमाया या अली किथे, फरमाया हजूर वो फिर खैमे च चले गए, उन्होंने अखां दे विच ना जरा कोई अशोमे चश्मे अशोब है, फरमाया अली को लेकर तो आओ। जब अली दोबारा आए, फरमाया या अली क्या हुआ, आपने फरमाया अखां दे दर्द है, फरमाया अगे आओ ना, हस्पताल ते कोल ही खड़ा है ना, इधर जान की जरूरत नहीं है, तुहानू अगे आओ। जब आगे आए, मेरे आका ने अपना लवाब निकाला, आप मौला अली की आंख में लगाया, जब आंख में लगाया फरमाया या अली दस तो सही दर्द है, फरमाया नहीं अखा खुलिया ने, फरमाया हाँ, फरमाया रात अल्लाह दा सलाम भी आया, ए झंडा फड़दा जा, खैबर दा दरवाजा तोड़दा जा। सुनो, मौला अली कहते ने झंडा मैनू फड़ाया, मैं झंडा फड़िया, झंडा फड़ के टुरिया, मेरे नाल सारे साहबा भी टुरे ने जेडे उस वक्त मौजूद सन, तो मैं सरकारां पाकां दी अख च जो अख पा के वेखी है ना, तो सरकारां ने अखां नाल कोई गल्लां भी कीतियां ने। फरमाया सोने टुरता चल, मैनू पता तू अली है, तेरे एक कंधे अल मैं भी हाँ, दूसरे कंधे अल अल्लाह दी रहमत भी है। कहते मैं निकलिया वा ना अगे, तो मैं पिछे मुड़ के वेखदा रहा, तो यह भी कहता रहा, ये भी अल्लाह नबी पाक नूं कहता रहा, या रसूलल्लाह मदद करना, मैं कल्ला कुछ नहीं कर सकता, या रसूलल्लाह मदद करना। फरमाया या अली हाथ पाउणा तेरा काम है, दरवाजा तोड़ना रब दा काम है। शान दे वे भाई सरकार। हुण सुनो, जदों खैबर दा दरवाजा टुटा है, मौला अली जा हाथ पाया, मौला अली इस तरह वेखना, मौला अली हाथ पा के एक बारी आपने इस तरह किया, दूसरी बारी इस तरह किया, फिर आपने इन्ना ही कहा अल मदद या रसूल अल्लाह, ऐ दरवाजा तोड़िया, दरवाजा तोड़िया ना, दरवाजा तोड़ के ते मौला अली ऐदा सिटिया जिवें कागज सिटीदा, ये कागज। आप कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मुरीद नूं किया, मैनू बलकीस दा तख्त चाहिए, एक चैन उठिया, उन्हें कहा जी मैं ले आउना, फरमाया किवें, फरमाया मैं तुहाडी मजलिस बर्खास्त होने तो पहले ले आवां, फरमाया पहले चाहिए, पहले चाहिए। आसफ बिन बरखिया उठे, ए मौला अली पाक दे मुरीद ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम दे साहबी ने, ते जेड़े बाकी नबियां दे जिन्ने साहबी ने और मौला अली अलैहिस्सलाम दे मुरीद ने, मौला अली अलैहिस्सलाम दे मुरीद ने उठे ने। फरमाया या सैयदी हुक्म फरमाओ। सुलेमान पाक ने फरमाया ओ बलकीस दा तख्त जिहदी लंबाई जनाब 80 गज चौड़ी है, 80 गज लंबी है, 80 गज उच्ची है, यह तुहाडी मस्जिद तो वड्डा है, यह मस्जिद तो, यह मस्जिद डबल होवे तो एडा तख्त सी, एडा ओनू 1600 बंदा चुकदा सी, उच्ची बोलो, ते वजन कितना होएगा, वजन ते वो 7 कमरियां दे अंदर सी ते तारा भी लगा सी। आसम बिन बरखिया ने कहा या सैयदी दसो कितनी देर च चाहिए, पर मैं हुणे ही चाहिए, हुणे ही। पर मैं हजूर लियावा, पर मैं लिया, पर मैं अख बंद करो ते अख खोलो, तख्त सामने।
आसिफ बिन बरखिया ने अख बंद करके खुली है, तख्त सामने, ना वो महल टूटा है ना यह महल टूटा है, तख्त भी आ गया है, वजन भी बड़ा है। यानी सरकार नूं किसी ने पूछया हजूर दसो तो सही ये दरवाजा तोड़िया जे इनू ते 22 बंदे खोलते ने ते 22 बंदे बंद करते ने, ये की होया? आपने फरमाया पुत्रा हाथ अली दा सी, गल मेरी नहीं, गल सारी सरकार दी है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। मदीने एक बंदा वड़िया, उन्हें पूछा मैं नायब नूं मिलना, उन्हें कहा इत्थे नहीं मिलना, कूफे मिलणगे। कूफे तुर गया बंदा, एक बजुर्ग बह के ते पानी दे विच रोटी पे पा के ना तो उन्हें नरम कर रहा सी। उन्हें मिले ना जदों अगे वो कहते ए जी अली नूं मिलना है, उन्हें पूछा नहीं जनाब मैं अली नूं मिलना है, उन्हें कहा जी अली मैं ही हाँ। उन्हें कहा बादशाह की पे गल करते हो अली, तो वो जड़ा खैबर का दरवाजा तोड़िया तो 80 बंदे चुक ना सके, की पे गल करते हो? ए तुसी अली, अली सुक्के टुकड़े दी खाण वाला अली। आपने फरमाया बादशाह अली तो मैं ही हाँ। उसी बोलो है मैं अली तो मैं ही हाँ। उन्हें क्या जनाबे वाला मैं किवें मन लवां, ये सुके टुकड़े खाण वाला अली हो सकता है, पर मैं साडी जिस्मानी ताकत है, वो साडी रूहानी ताकत है। बड़े बड़े गुंडे सरकार मौला अली के सामने आए, लेकिन हवा ने उन्होंने चुकया ऐ चुकया। मरहब आप दी किना दा जनाब आया ना मरहब, ते मौला अली पाक ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी तुहाडी कि तुसीं सानू अली बनाया, सानू अली बनाया। मरहब आया ना, तो जो मरहब आया तो आपके सामने आया तो आपने फरमाया मैं तेरे नाल नहीं लड़ना, तो आपने कहा मैं तेरे नाल लड़ना है, मैं तेरे नाल। उन्हें कहा तेनू पता नहीं मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है? कहता खलो जा, तेरी माँ ने मरहब लिखा है तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कोई बंदा आपके सामने आने वास्ते तैयार नहीं सी हुंदा, कोई शान नहीं। हज़रत जाबर, मैं हदीस पेश कर रहा सरकार हज़रत जाबर, हज़रत जाबर फरमान लगे सी मदीने की गली च एक दिन लंघे ना, ते नाल मौला अली, नाल कौन? मौला अली, नाल मौला अली, नाल मौला अली है ना। मैं कहा यार अली अज किसी पासे चलीए ना, फरमाया चलो। कहते असीं एक जगह ते गए तो सानू कीड़ियाँ बड़ियां नज़र आईयां, आ कीड़े ते कीड़ियाँ ये बड़ियां नज़र आईयां। जे मैं हाथ सिर फड़ के बह गया इन्नी कीड़ी, इन्नी कीड़ी। ते आपने बोला या अली ये वेखो ना कीड़ियाँ किन्नियां ने, इन्होंने कौन गिन सकता है? ये तो अल्लाह की रहमत है। पर मैं वो रहमत नाल ए प्यारे जाबर सुन, तू गिनन की गल करदा है, मैं तेनों ये ना दसा इन्हां च नर किन्नियां ने मादा किन्नियां ने। आजम चिश्ती ते बोले अहले नजर की आंख का, आजम चिश्ती कहने लगा अहले नजर की आंख का तारा अली अली। ये है जोर से पढ़ लो, 1 मिनट बाकी रह गया। अहले नजर की आंख का तारा रहन देने हाँ, मौला अली का नाम लै लो और मुँह चो लै लो मौला अली का नाम, अल्लाह तुहाडे उत्ते रहमत करे। अहले नजर की आंख का तारा तारा, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, टूटे दिलों का सहारा, टूटे हुए दिलों का सहारा। आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा, बोलो हम हैं अली के
علیہ السلام نے خدمت کی تھی. کوئی دروازے تے آیا تو واپس پلٹ کے خالی نہیں کیا. لیکن آج مسلمانوں نے اپنے ہیروؤں کو چھوڑ دیا, بس اپنی پہ گئی. میرے بھائی نظام بڑا, طاقت بڑی, ہم سب کچھ ہیں, لیکن ایک دن زبان بند ہو جائے گی, ایک دن ہاتھ ہلنے ختم ہو جائے گی. کسی ہسپتال جو پے ہوں گے, لوکی چک کے لے جان گے, لوکی چک کے لے جان گے. میرے بھائی انہاں نو چھڈو نا, انہاں دے نال گل بناؤ, انہاں نال طاقت بناؤ, انہاں دا ذکر کرو, انہاں ورگیاں شکلاں کرو. آ داڑیاں کٹانیاں چھڑ دیو, کوئی پیسے نہیں دیندا تانوں. جوان دی کوئی مجبوری ہوئے گی, لیکن یہ بھی کوئی مجبوری نہیں, یہ شیطان دی مجبوری ہے کہ داڑھی نہ رکھی, سر تے ٹوپی پاؤ, رمضان شریف دا انتہائی ادب کرو. آج بھی میں ویکھیا دفاتر دے اندر ذرا تھوڑا انہاں داڑھی والے بندے پسند نہیں کرتے, لیکن جیڑا اپنی گل تے پکا ہوئے پھر دفتر والے بھی وہ مگر مگر رہندے نے. میں ویکھیا بڑے نظام. میرے بھائی آج ہم نے خدمت کا انداز تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ہم خدمت کر کے اللہ نو راضی کر لینے ہیں کہ جی میں خدمت کر رہا, میں خدمت کر رہا, میں خدمت کر رہا ہوں. نہیں بھائی میرے, واللہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا دوست ہوں, اپنے چہروں کو رسول اللہ کے چہروں جیسا کرو. پتہ نہیں کون سی آپ کی نیت ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ آپ پر مہربانی عطا فرمائے. مولا علی کا ذکر, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سماعت فرمائیے. آپ نے فرمایا یا علی تیرا تے میرا ذکر اتھے ہوئے گا جتھے مسکران والے چہرے ہونے گے. تو آقا کریم نے آگے سے کہا اے ابن عباس من تبسم عند ذکری, جیڑا میرا ذکر سن کے میرا امتی ہس پوے نا, میرا اللہ او دے نصیب دے اندر مغفرت لکھ دیندا ہے. اسی ویلو کنی کچھ اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. اور یہ ہمارے لیے بڑی شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن میں خود تمہاری باتوں کو سماعت کرتا ہوں. لیکن ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, وہ مدینہ شریف میں سن رہے ہیں. جیسے یہ درود اول تے آخر پڑھتے تو ساریاں گلاں بھی تو سنتے ہی نہیں نا. تو ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں, اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لگائیں, قرآن پڑھنے کی طرف لگائیں. واللہ مولا علی علیہ السلام دی اولاد قرآن پڑھ دی. مولا علی علیہ السلام دی اولاد ہے. حضرت امام حسین نے اپنی والدہ نو کیا یا اماں جی مینوں دسو تے صحیح ہر ولے ہی قرآن پڑھ دے ہو. فرمایا میں تو سلامت ہاں حسین, میں تو سلامت ہاں تے پڑھ رہی ہاں. حسین تو میرا خون ہے, تیری گردن جدا ہوگی تو ادھم ہی پڑھے گا. یہ کمال تو انہوں لکھا ہے, ان کی شان ہے. میرے بھائیوں ہم کمزور لوگ ہیں, ناتواں لوگ ہیں, ہمارے پلے پلے کچھ نہیں ہیں. آج بھی ہمارے چہروں پر لعنت نظر نہیں نہ آتی تے پترا گل تیرے عمال دی نہیں, گل ساری سرکار دی. اس واسطے نماز ادا کرے, نماز پڑھے, اللہ کے آگے ذکر کرے. اللہ تعالیٰ تہاڈی بھی حاضری قبول فرمائے, اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے. اور دعا ہے کرنا کہ اگلے جمعے پھر سانو رمضان شریف مل جائے. ایک جمعہ رہ گیا ہے, جے وہ مل جائے تو بڑی گل ہے, وہ مل جاوے تے بڑی گل ہے. شاید بخشش کا ایک اور سما بن جائے, باقی میرا رب ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ مولا کائنات دی بارگاہ چ ساڈی حاضری قبول فرمائے. میرے استاد محترم کہتے ہوتے تھے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, جو رسول اللہ نے ان کے بارے میں عرض یعنی حکم فرمائے ہوئے نا وہ ہی کرنا چاہیے. اور باتیں ادھروں کھچیے ادھروں کھچیے اوتھے لے جائیے. اور ساڈے بھی کئی بھرا جڑے وچ کہندے اے سنی حضرات مبالغہ رائی بڑا کردے نے. اسی کوئی مبالغہ رائی نہیں کرتے, لیکن نبی اور آل نبی میں جتنی بڑائی پیش کرو گے اتنا ثواب ضرور ملے گا.
ਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।